بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. دیکھیں پچھلی آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی، ہم نے سب سے پہلے جو نا ایمان والوں کے طبقے کی بات کی تھی، اس کے بعد ہم نے کفار کے طبقے کی بات کی تھی کہ وہ کفار جو اپنے کفر پر ڈٹے ہیں ان کے حال کی بات کی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے منافقین کی بات کی تھی، منافقین کے طبقے کی بات کی تھی. آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. تو ہم نے اس میں یہ بات پڑھی تھی کہ یہ جو نفاق ان کے دلوں میں تھا، یہ اس سے یعنی ان کے جو مرض کی تعبیر کی تھی، مرض کا یعنی جو مطلب ہے اس کا مطلب جو نفاق ہے، ان کے دل میں جو نفاق ہے اس کی بات کی جا رہی تھی کہ یہ جو نفاق ان کے دل میں ہے، منافق کے دل میں یہ جو منافق پن ہے، وہ ہمیشہ اس دغدغے میں رہتے تھے، اس فکر میں رہتے تھے کہ ہمارا اصلی حال جو ہے، یعنی جو ان کا جو اصلی منہ والا جو چہرہ تھا وہ کسی کے سامنے کھل کر نہ آ جائے. یہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے. تو اس کو جو ہے نا یہ ایک جسمانی بیماری سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ یہ جو ان کے دل میں ایک ڈر اور یہ دغدغہ جو رہتا تھا کہ ہمارا حال، اصلی جو حال ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر نہ آ جائے کہ ہم اصل میں کافر ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ جو ان کی جو جسمانی بیماری کا جو ذکر کیا ہے، یہاں پر اس بیماری کا ذکر کیا گیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی جو ترقی ہوتی تھی، یہ جو مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر منافق جو جلتے تھے، تو اس کو بھی جو ہے یہاں پر مرض سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کفار مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر یہ دل میں جلتے رہتے تھے. اور اس جلنے کو جو ہے نا جو حسد ان کے دل میں تھا، جو یہ جلن تھی، اس کو جو ہے نا بیماری سے تعبیر کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. پھر آگے کہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ یہ مسلمانوں کی جو ترقی تھی وہ دن بدن بڑھتی گئی اور دن بدن ان کی جو جلن اور زیادہ بڑھتی گئی. کیونکہ دیکھا گیا کہ جب شروع میں مسلمان کم تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ترقی جیسے کی تو مسلمان جو ہے وہ اور زیادہ ترقی کرتے گئے اور آگے بڑھتے رہے دین میں، اسلام میں. اور یہ جو تمام مسلمان آگے بڑھے تو یہ کفار اور زیادہ جلنے لگ گئے، اور زیادہ ان کے دل میں حسد بڑھ گیا. تو یہ جو اور زیادہ بڑھنے سے مراد فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ان کی جو جلن اور حسد تھا یہ اور زیادہ بڑھتا گیا. تو یہاں پر یہ تعبیر کی ہے. اگلی آیت اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک کہ ہم جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ جو زمین میں یہ جو نفاق پھیلا رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں، تو یہ اس کو فساد سے تعبیر کیا ہے، یہ فتنے سے تعبیر کی ہے. یہ جو فساد یہ زمین پہ پھیلا رہے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ زمین میں یہ فساد نہ پھیلاؤ، یہ منافق پن جو کر رہے ہیں یہ منافق پن نہ کریں، یہ فساد نہ پھیلائے زمین میں. تو وہ اپنے منافق پن کو جو ہے وہ اصلاح سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی کیا کہ الا، خبردار سن لو، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ بے شک کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں. بے شک یہ اپنے آپ کو جو ہے جو ہے مصلح کہتے ہیں، حالانکہ یہ مصلح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے خبردار، بے شک ہم المفسدون، یہی اصل میں کیا ہے فساد مچانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور تک نہیں ہے، ان کو سمجھ تک نہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو نا ہم زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اپنے آپ کو جو یہ مصلح سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مصلح اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمینو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے لوگ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے. الا، خبردار سن لو، انہم هم السفہاء،
بے شک کہ یہی اصل میں کیا ہیں، بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان منافقوں سے، کافروں سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جو باقی، جس طرح باقی لوگ ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے تھے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ یعنی اب دیکھیں یہاں سے کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ۔ تو علماء اس بارے میں، مفسرین کرام اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے صحابہ کرام مراد ہیں، ٹھیک ہے، اس سے صحابہ کرام مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے جو لوگوں کی طرف ذکر کیا گیا ہے، لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اس سے صحابہ کرام مراد ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائیں، یعنی جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تم بھی ایسے ہی ایمان لے آؤ، تو یہ کیا کہتے تھے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے تھے انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف، یعنی یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو یہ بیوقوف سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ایمان لے کر آئے یہ بیوقوف ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے کر آئے جیسے کہ بیوقوف ایمان لے آئے، نعوذ باللہ جیسے کہ صحابہ کرام کو یہ بیوقوف سمجھتے تھے کہ کہتے ہیں بیوقوف جیسے ایمان لے آئے کہ ہم بھی ان کی طرح ایمان لے آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کرے، الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو یہ بات کہ بے شک کہ اصل میں کیا ہے، ہم السفہاء، یہی اصل میں جو ہے نا کیا ہے، بے وقوف ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو نیک لوگوں کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک کہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں کہ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو جن کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ جن صحابہ کو ہم بے وقوف کہہ رہے ہیں، وہ تو اصل میں وہ تو سمجھدار ہے اور ہم لوگ بے وقوف ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ تک نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔